حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے۔ ہر برے کام سے باز آنا، حتیٰ کہ کسی کی چغلی یا غیبت ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دو عورتیں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو کہنے لگی، اللہ کے نبی ہمارا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم کھا لو، تو پھر کہنے لگی، اللہ کے نبی ہمارا روزہ ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا روزہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم روزے سے ہیں، ہم نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی ہم شام تک کھائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قے کرنے کے لیے فرمایا، کہنے لگے کہ تم الٹی کرو۔ تو جب انہوں نے الٹی کی تو ان کی قے کے اندر، الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے اور خون اور بوٹیاں نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، تو کیا تم نے وہاں بیٹھ کر کسی اپنے جاننے والے کی غیبت نہیں کی تھی؟ تو ان کی شرم کی وجہ سے گردنیں جھک گئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کوئی شخص بھی کسی کی چغلی یا غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ، کیا اگر کوئی کسی کا گوشت کھائے اس کا روزہ رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ تو پھر ہم نبی عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ نماز اس حالت میں معاف ہے، لیکن روزے کی قضا ہے جو کہ رمضان کے بعد ان کو پورا کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی گنتی یعنی گن کر جتنے قضا ہوئے ہیں ان کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورا کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رعایت ہے کہ عورت اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ ایام خاص میں عورت کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صبر اور نفس پر قابو پانے کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جب وہ روزہ رکھتی ہے اور وہ صرف بھوک پیاس ہی نہیں کاٹتی، وہ صبر کی مثال بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا ثواب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی برابر ہے۔ روزے کی حالت میں جو عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور سحری افطاری بناتے ہوئے روزہ رکھتی ہے تو اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ روزہ عورت کے اندر پرہیزگاری اور نفس پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف ہمیں خدا سے نہیں جوڑتا بلکہ ہمیں اپنے ہم سفر کے بھی قریب لاتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں، جسے شیئرڈ ایکسپیرئنس۔ روزہ ان کے درمیان ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ صبر کی حالت میں انسان کو جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے، انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا، تو روزے کی وجہ سے انسان میں صبر کی برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی تھکاوٹ کا احساس رکھتے ہیں تو ان کا رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، بلکہ پورے کنبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہوتا ہے کہ سب مل کر افطاری اور سحری کرتے ہیں، اور جس کی وجہ مل کر بیٹھنا پارٹنرشپ کا سب سے خوبصورت نظارہ ہے۔ ہم سفر وہ نہیں جو صرف خوشی میں ہو، بلکہ وہ ہے جو بھوک اور پیاس اور عبادت کے ہر لمحے میں آپ کی روح کا ساتھی ہے۔ روزہ ہمارے اندر ایگو میں کو ختم کرتا ہے۔ جب ہم اپنی پسندیدہ چیزیں کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے لیے
چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے گھریلو تھکاوٹ اور ذمہ داری کے باوجود اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لاتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے اپنے اندر کی برائیوں کو، جیسے غیبت اور غصے کو نکالنے کا۔ مرد کے اندر احساس ذمہ داری: جب مرد دیکھتا ہے کہ میری بیوی روزہ کی حالت میں کچن میں کام کر رہی ہے تو اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اگر روزہ بوجھ بنانے کی بجائے ثواب کی نیت سے رکھا جائے تو وہ عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزہ ہمارے لیے اخلاق کو نرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ سخاوت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بے حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تمام حساب کتاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 11 مہینے پہلے ہی جنت کو سجا دینے کا حکم کرتے ہیں۔ فرشتے 11 مہینے جنت کو سجاتے رہتے ہیں، اور جب مہینہ رمضان کا شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھوک اور پیاس نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اے نبی فرما دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں اور آپ سے باتیں کرتا ہوں، کیا آپ سے اور بھی اتنا زیادہ قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی اور وہ امت محمدی ہوگی۔ اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا کہ خشک ہونٹ ہوں گے اور سوکھی ہوئی زبان، پیٹ بھوک کے ساتھ پیٹ خالی ہوں گے۔ جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں گا۔ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان 70 پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میرے اور اس امت کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہ ہوگا، اور وہ امت جو دعا بھی مانگے گی اس کو قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ تعالی۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ سب تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہی ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں پورے طریقے سے صحیح معنوں میں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے اس کی عبادات اور اس کی راتوں کی عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر سجدے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح سے عبادت کر کے ہم رمضان کا حق ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے میری بہنیں پوری کوشش کیا کریں کہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو تندرست ہو کر اس کی قضا دے، اور روزہ کسی حالت میں معاف نہیں۔